بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش میں بھی پاتے ہیں۔ آگے ہم یہ عربی والی کتاب کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اس میں سے بعض تعریفات جو میں نے اردو میں پڑھی وہ یہاں عربی میں بھی تھی، اسے چھوڑ رہا ہوں، کہ خوارج سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، وہ گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں، اور جو شخص ان کی بدعت میں ان کا مخالف ہے، ان کی بدعت کی مخالفت کرتا ہے، اسے بھی کافر قرار دیتے ہیں اور اس کے جان اور مال کو حلال ٹھہراتے ہیں کہ اس کو مارا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے یہاں فتویٰ دیتے ہیں نا چلتے پھرتے۔ ابھی عالم اسلام میں یہ بحث ہمارے نوجوان کرتے ہیں کہ جس نے فلاں کام کیا وہ مرتد، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، جس نے اللہ کے نازل شدہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اب اس آیت کو ہمارے ہاں تحریکی حضرات پکڑتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں حکومت نے ایسا قانون اختیار کیا وہ کافر ہو گیا۔ ہمارے یہاں مولانا ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ تھا کہ ووٹ دینا شرک ہے۔ اب جس نے ان کے متبعین اور متقدین کے نزدیک اب جو آج ہندوستان میں ووٹ دیتا ہے وہ مشرک ہو گیا۔ جماعت اسلامی نے اس سے رجوع کر لیا، اب ان کی ایک پارٹی بن گئی ہے سیاسی۔ شمس پیرزادہ صاحب ووٹ دینے کے حق میں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ صالح قیادت ہو تو ایسی ایسی شرائط رکھ کر ہمیں ووٹ دینا چاہیے، کہا ارے یہ تو ہمارے بنیادی موقف کے خلاف، ان کو جماعت سے نکلنے پر مجبور کر دیا جماعت اسلامی سے۔ شمس پیرزادہ صاحب اسی فکر کے تھے، کچھ اختلاف کیا، الگ ہو گئے، اور پھر ان کی موت کے، ان کے نکالے جانے کے 20 25 30 سال بعد جماعت اسلامی اب وہی موقف، نہ صرف یہ بلکہ ایک سیاسی پارٹی ہندوستان میں بنا لی، یعنی پہلے ووٹ دینا شرک تھا اب نہیں ہے، یعنی جماعت اسلامی کے رکن کو اگر آپ جو الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے ووٹ دیتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ کوئی دوسرے نظام کے تحت وہ جو ہے ووٹ مانگ رہا ہے یا الیکشن لڑ رہا ہے، یہ اسلامی حکومت قائم کرنے کا غیر اسلامی طریقہ ہے نا، عجیب و غریب، اسلام پسندی اسلامی حکومت الہیہ یہ قائم کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ یورپ اور امریکہ کے طریقہ الیکشن، یورپ اور امریکہ کے خطوط پر چل کر، دنیا کے قوانین پر چل کر اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، انبیاء کے منہج پر نہیں۔ دعوت و تبلیغ، اصلاح اور جو بھی دین کے فروغ اور نفاذ کی بات ہے یہ اسی طرح ممکن ہے یا جائز ہے یا درست اور صحیح ہے، نتیجہ خیز اور ثمر آور ہے، جو انبیاء کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ ہے، صحابہ کا منہج ہے۔ لیکن یہاں یہ فتویٰ دیتے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے یہاں یہ جو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ خوارج کی علامت ہے جان و مال کو حلال، اب یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ ووٹ دیا کافر ہو گیا، اس کو گولی مار سکتے ہیں۔ عالم اسلام میں، مصر میں، شام میں ایسے جوشیدہ نوجوانوں کو جب یہ پھونک دیا گیا یہ مسلک اور موقف، تو انہوں نے بہت سارے مسلمانوں پر گولیاں چلائی، قتل کیا۔ یہ کوئی ہوائی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، حقیقت واقعہ ہے، یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ابھی ہم اس کی کہ جو اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر، اس کے درجات ہیں، اس کے اندر تشریح ہے، ہر کسی کو کفر ناحق نہیں کہا جائے گا، کسی کو کافر قرار دینے کے لیے جو آداب شرائط موانع ہیں ان اصولوں کو ابھی چھوڑ بھی دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، مان لیں کہ ان کی بات صحیح ہے۔ فرض کیجئے کہ ان کا کسی شخصیت کے بارے میں یہ قول اگر درست بھی ہو، کسی کو مان لیا جائے کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو کافر، کسی کے کافر ہونے پر اسلامی مملکت بھی ہے، مسلمانوں کی حکومت بھی اگر ہے، تو چلتا پھرتا آدمی یا تحریکی لوگ اپنے طور سے فیصلہ کر دیں گے کہ گولی مار دو مار دیں، بم سے اڑا دو اڑا دیں، یہ جائز ہے؟ یہ شریعت اور دین کا طریقہ ہے؟ اگر یہ چیز جو حدود شرعیہ کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، اب ایک آدمی نے چوری کی، لاکھوں کی چوری کی، ثابت بھی ہو گیا، ہم اور آپ چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں کیا؟ ہندوستانی حکومت میں نہیں، اگر سعودی عرب یا کہیں مسلمانوں کی حکومت ہے بھی، وہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک عام آدمی اگر کسی چور کو پکڑتا ہے تو وہ عام آدمی چور کو پکڑنے کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دے گا کہ اس نے چوری کی، اسلام کی حد یہی ہے کاٹ دیا جائے؟ یعنی حد کے نفاذ کی طاقت اور اختیار کیا عوام اور عام لوگ رکھتے ہیں یا حکومت اور قاضی اور عدالت رکھتی ہے؟ ہمارے یہاں ہندوستان کا کوئی قانون اگر ہے کہ فلاں مجرم کی فلاں سزا ہے، آپ نے اگر کسی کو دیکھا اور اس کو اس جرم میں ملوث پا کر اس کو وہ سزا دے دی، کسی کو زنا کرتے ہوئے پکڑا اور کوئی سزا دے دی، اور آپ پولیس میں، حکومت میں، عدالت میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا تھا اس لیے میں نے یہ سزا دی، تو کیا جج آپ کو بولے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے قانون کے مطابق کام کیا اس لیے آپ کو چھوڑا جا رہا ہے؟ نہیں، دنیاوی حکومتیں بھی یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے یہ قانون ہے لیکن آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے، نافذہ قوت جو ہے پولیس کی ہے، وہ پکڑے گی، پکڑ دھکڑ کرے گی، اس کو بھی سزا دینے کا اختیار نہیں ہے، وہ کورٹ میں پیش کرے گی، اس کا پورا قانونی پروسیجر ہے، اس کے تحت کورٹ میں پیشی ہوگی، اور وہاں جب جرم ثابت ہوگا ہر اعتبار سے تب سزا سنائی جائے گی جج کی طرف سے۔ یہی بات اسلامی حکومت میں قاضی کرے گا، قاضی جج ہوتا ہے۔
اب یہ جو ہے ہمارے یہاں خارجیت کی علامت دیکھیے کہ آج عالم اسلام میں یہ تحریکی حضرات جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کو دیکھیے ماضی میں حال میں اس طرح کی کیا ہے غیر اصولی حرکتیں بالکل عام ہیں کہ کسی کے بارے میں فتویٰ دے دیا, اپنے نقطۂ نظر سے طے کر لیا کہ یہ کافر ہو گیا, ابھی وہ صحیح ہے یا غلط جانے دیجیے, اگر ہے بھی تو ان کو اختیار نہیں ہے اور شروع کر دیا. یہ اسلام ہے, یہ قانون ہے, یہ ضابطہ ہے, یہ اصول ہے. دنیا کے لوگوں میں اسلام کا اس سے کیا چہرہ بنتا ہے, اس کے خد و خال کیسے بنتے ہیں. کوئی دہشت گردی انتہا پسندی کے جو الزامات لگائے جاتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے شفاف چہرے پر جو داغ دھبے لگائے جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ بیوقوف لوگ ہیں. اسلام کو نہ سمجھنے والے بظاہر دوست حقیقت میں دشمن اسلام کے. بہت کھل کے میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اب اس کی ضرورت ہے, لوگ سمجھنے جاننے کو تیار ہی نہیں ہے. وقال ایضا, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ وہ اول من کفر اہل القبلۃ بالذنوب, یہ خوارج سب سے پہلا گروہ ہے, سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اہل قبلہ کو گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دیا. بل بما يرونه من الذنوب, بلکہ ایک نقطے کی بات یہ کہی کہ بلکہ جس کو وہ گناہ سمجھتے ہیں, حقیقت میں وہ گناہ ہے کہ نہیں ہے دو نمبر کے, انہوں نے جس چیز کو گناہ سمجھا اگرچہ وہ گناہ نہیں بھی ہے, اس کے ارتکاب پر فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہے. واستحلوا دماء اہل القبلۃ بذلک, اور اس کی بنیاد پر اہل قبلہ کے جانوں کو انہوں نے حلال بنا لیا. جو میں نے ابھی بیان کیا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ چلتے پھرتے فتویٰ دیتے ہیں کہ اس نے کفر کیا, اس کو گولی مار سکتے ہیں, مار دیا کچھ لوگوں نے. یہ خوارج کی علامت علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی جو آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں میں پائی جا رہی ہے. ہاں وقال ولہم, اور علامہ ابن تیمیہ یہ بھی کہتے ہیں, ان کا ایک قول قدر تفصیل سے, کہ ولہم خاصتان مشہورتان, ان کی دو مشہور خصوصیات ہیں. فارقوا بہما جماعت المسلمین وائمتہم, جس کی وجہ سے, ان دو خصوصیتوں کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے ائمہ سے الگ ہو گئے, جدا ہو گئے, ان کے مخالف اور باغی بن گئے. احدہما, پہلی خصوصیت, خروجہم عن السنہ, سنت سے ان کا خروج, اور وجعلہم ما لیس بسیئۃ سیئۃ, اور جو برائی نہیں ہے, سیئہ جو برائی نہیں ہے اس کو برائی قرار دے دینا, او ما لیس بحسنۃ حسنہ, اور جو اچھائی نہیں ہے اس کو اچھائی قرار دے دینا. یہ ایک خصوصیت ان کی کہ جو برا نہیں ہے اس کو برا کہہ دیا, جو اچھا نہیں ہے اس کو اچھا بنا دیا. وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَظْهَرُهُ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو, آپ کے مقابل, فی وجہ نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں, یعنی آپ کے سامنے جو انہوں نے کھل کر ظاہر کیا, اس طریقے سے کہ ذوالخویسرہ التمیمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں, اس کا ایک ٹکڑا نقل کیا, اللہ کے رسول نے مال غنیمت تقسیم کیا تو یہ ذوالخویسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے کیا کہتا ہے, اعدل فإنک لم تعدل. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے یہ شخص گستاخ کہ آپ انصاف کیجئے, آپ نے انصاف نہیں کیا. حتی قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواباً کہا ویلک ومن یعدل اذا لم یعدل, تیرا ستیاناس ہو, اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا. میں نے عدل سے اگر کام نہیں لیا تو کون عدل کرے گا. یہ ہمارے یہاں آج کل ہے نا, کچھ لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں, اور میں تو دیکھتا ہوں کہ علماء پر, مسجد کے اماموں پر, مؤذنین پر کمزوروں کے خلاف تنقید کرنا, ان کے خلاف بہادری بتانا, لوگ شجاعت اور بہادری بتاتے ہیں. سیٹ صاحب ہوں, طاقتور آدمی ہو, کوئی اثر رسوخ والا آدمی ہو تو دبک جاتے ہیں, یہاں مصلحت آ جاتی ہے, ساری بہادروں کے ساتھ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں علماء کے سامنے سب لوگ بہادر ہیں, تنقید کرنے میں ہمارے یہاں بہت ہے. یہ تنقید والا مزاج دیکھیے ذوالخویسرہ کی خصوصیت ہے, آپ کی قابلیت, یہ اس کی بھی قابلیت تھی. ہاں صحیح غلط خود نہیں سمجھ رہے ہیں اور جو ہے اعتراض کر رہے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کیا ذوالخویسرہ تمیمی نے, اعدل فإنک لم تعدل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرے گا. ہاں لقد خبت وخسرت, یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے, اور اس میں ہم نے بتایا کہ خبت وخسرت اور خبت وخسرت دونوں پڑھنا صحیح ہے, دونوں کا معنی درست ہوگا کہ میں جو ہے ناکام اور نقصان اور گھاٹے سے دو چار ہو جاؤں گا اگر میں نے انصاف نہیں کیا. اور خبت وخسرت پڑھے تو معنی یہ کہ اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو تیرا بڑا دھوکہ اور ناکامی ہے کہ تو مجھ کو نبی مان رہا ہے, میری اتباع کر رہا ہے. تو ایسے نا انصافی کرنے والے انسان کی اگر تو اتباع کر رہا ہے تو تیرا نقصان ہے, تو یہ نقصان جانتے ہوئے کیسے میرے پیچھے چل رہا ہے. دونوں معنی لوگوں نے کیا علماء نے کہ میں ناکامی اور نقصان سے دو چار ہو جاؤں گا اگر میں نے انصاف نہیں کیا. ہاں حدیث کو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, پھر اس کو ڈیش کرنے کے بعد کہتے ہیں الی قولہ, یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ الفرق الثانی فی الخوارج و اہل البدع, خوارج اور اہل بدعت میں, اہل بدعت اور بھی ہیں لیکن خوارج اور اہل بدعت میں دوسرا فرق جو ہے کہ انہم یکفرون بالذنوب والسیئات, کہ یہ خوارج جو ہیں گناہوں اور سیئات کی بنیاد پر کافر قرار دیتے ہیں. ویترتب علی تکفیرہم بالذنوب استحلال دماء المسلمین واموالہم, اور ان کے گناہوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو کافر ہو قرار دینے پر یہ حکم بھی مرتب ہوتا ہے, یعنی وہ لوگ اس کو ترتیب دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے جانوں اور ان کے مالوں کو حلال قرار دے دیں, اور نتیجے کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہ دار حرب ہے, اور ان کا مسلمان جہاں رہتے ہیں وہ دار الحرب ہے, یعنی ایسا ملک اور علاقہ جن سے جنگ مسلمانوں کو کرنی چاہیے, اور یہ خوارج جہاں رہتے ہیں وہ دار اسلام ہے. داعش کے
اقوال، بیانات، اعلانات، اگر آپ کو ابو مصعب زرقاوی، ایمن الظواہری، ان لوگوں کے بیانات اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ کو غور کرنا چاہیے. اور میرے پاس کچھ پرچیاں ہیں لیکن ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. اس میں سید قطب صاحب کے فرامین اور اقوال درج ہیں جو پورے اسلامی معاشروں کو دنیا میں پھیلے ہوئے جو ان کے خیالات اور ان کے منہج کے خلاف ہیں، ساروں کو یہ کافر جاہلی معاشرہ قرار دیتے ہیں، مشرک معاشرہ قرار دیتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں. ہاں، اور یہی چیزیں جو خوارج کی جو بیان کی گئی اس کو وہ بھی بیان کر رہے ہیں. اور جب یہ کافر مشرک اور مخالف ہوئے تو ان سے حالت جنگ ہے. اب وہاں بم دھماکہ کرنا، گولیاں چلانا اور بغیر کسی تمیز کے کسی کو قتل کر دینا، مار دینا ان کے یہاں جائز ہوا. کہتے یہ لوگ ہیں خارجیت پسند، تحریکیت والے. اور الزام پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد الزام ڈالا جاتا ہے عالمی طاقتوں کی طرف سے سلفیت پر، اہل الحدیث پر. کیونکہ ہم اور آپ مسلمان اس کو جانے نہ جانے، مانے نہ مانے، لیکن امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، یورپ کے تھنک ٹینک اور ان کے اعلیٰ دماغ دانشور جو اسلام اور مسلمانوں پر اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو خارجی صفت مسلمان ہیں وہ ان کے اعلی کار ہیں، ان کے قدم قدم پر کام آتے ہیں. داعش بنانا ہو تو کام آتے ہیں، مسلمانوں میں گھسنا ہو تو کام آتے ہیں، اور یہ روافظ کے اور ان کے درمیان پل کا کام بھی کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور خاص طور سے ان مسلمانوں کو جو اہل باطل کے لیے مسئلہ ہے، یعنی اہل الحدیث، قرآن و حدیث کو ماننے والے، خالص دین کو جاننے اور ماننے والے، دین سے ان کو خطرہ ہے. اس خالص دین والوں کے لیے ان کو استعمال کرنا ان کے لیے حرام ہے. اس لیے ان کے ذریعے سے سارے فساد اور دھماکے اور نہ جانے کیا کیا کرواتے بھی ہیں، اور پھر ان سے کرایا ہوا کام الزام ڈالتے ہیں اپنے مخالفین اہل الحق پر. ابھی بیان جاری ہے اور اس سلسلے میں خوارج کی قسمیں، اور ایک بیان یہ بھی کہ جتنے بھی خارجی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کافر ہی ہوں. ہاں، کچھ لوگ خارجیت کے کم درجے کے بھی ہیں. اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں خوارج کی قسموں پر گفتگو ہوگی، جس سے سمجھنے میں موقع ملے گا کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے تاریخ میں کہ کچھ لوگ اہل حق ہوں، سچے ہوں، صحیح ہوں، لیکن ان سے خروج سرزد ہوا جو ان کی ایک خطا تھی. انشاءاللہ یہ تفصیل بعد میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.